بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ آج یکم رجب ہے، اس لیے آج ماہ رجب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے تعظیم، چونکہ اہل عرب اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے، اس لیے اس کو رجب کہتے ہیں۔ اور اس رجب کے مہینے میں ویسے تو کئی واقعات رونما ہوئے، ان میں سے چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج یکم رجب ہے تو اس یکم رجب کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ جب دیکھا کہ کوئی اثر لوگوں پہ نہیں ہو رہا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری قوم کے لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو پھر ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے طوفان اللہ نے بھیجنا تھا۔ پھر اس طوفان کے اندر جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو بچانے کے لیے اللہ نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور وہ کیسے تیار ہوئی انشاءاللہ پھر کبھی اس بارے میں عرض کریں گے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ یکم رجب کو کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سوار ہوئے، اور 4 رجب کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور 27ویں رجب کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کی اور جنت دوزخ کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور 28ویں رجب کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا اور اعلان نبوت فرمایا۔ تو اس لحاظ سے اس ماہ مبارک کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور اسی ماہ کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، بلکہ جاہلیت کے دور میں جو مظلوم تنگ آ کے دعا کرنا چاہتا تو وہ ظالم کے لیے بد دعا اسی ماہ رجب کے اندر کرتا تھا، اس لیے کہ ماہ رجب میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایسا ماہ ہے جس کے اندر دعا رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، غفلت سے بچنے کی بھی، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق ملنے کی بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو روزے بھی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت
کثرت سے کریں، باقی جو ورد وظائف ہیں ان کو پابندی سے کریں، اس لیے کہ ایک تو اس ماہ مبارک میں عبادات دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ثواب جو ہے وہ دگنا چگنا ملتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، جیسا کہ ما ثبت من السنہ کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پہ اس کی نسبت کی گئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بڑا عظمت شان والا ہے، اس لیے اس کے اندر غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ عبادت الہی میں گزارنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اس ماہ مبارک کے روزے بھی رکھ لیے جائیں، تو ایک روزہ رکھنے کا کتنا عظیم ثواب ہے ذرا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجب شہر عظیم تضاعف فیہ الحسنات، رجب عظیم مہینہ ہے، اس میں نیکیاں دگنی چگنی ہو جاتی ہیں، یعنی جو بھی کوئی نیکی کرے اس نیکی کا ثواب اسے دگنا چگنا دیا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ من صام یوما منہ کانا کصوم سنہ، کہ جو شخص اس ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھ لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، اتنی برکت والا مہینہ اور اتنی فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اندازہ لگا لیا جائے کہ اور نیکیاں اس مہینے میں کی جائیں تو کتنا عظیم ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، سامعین کو چاہیے کہ آج کی یہ باتیں ذہن نشین فرمانے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی آج کا یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے سارے ہمارے مسلمان اس سے فوائد حاصل کریں۔ دعا